کلام اللہ سے کیا جا رہا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد وقت کا لحاظ کرتے ہوئے جلسے گاہ میں تشریف لائیں۔ اور اب میں تلاوت کے لیے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جناب حافظ و قاری محمد راضی قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کلام اللہ سے ہم سامعین کے دلوں کو نور مجلہ کریں۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت علامہ مولانا شیخ محمد صاحب اللہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ حضور والے تشریف لائیں۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جشن شہید اعظم علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلى آلہ وأصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے معمولات اہل سنت کے مطابق حصول برکت اور تحصیل سعادت کے لیے انتہائی ادب و محبت، خلوص و پیار
انکساری عاجزی، خشیت اور خضوع اور خضوع کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 روزہ مسلسل ذکر شہدائے کربلا اور اہل بیت کا یہ دوسرا اہم اجلاس ہے جس میں ہم لوگ شریک سعادت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو ان مقدس بارگاہوں میں قبول فرما لے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت میں جن بزرگوں کی بنیادی محنتیں ہیں اور جن کا اساسی کردار ہے، وہ خلفائے راشدین اور اس سلسلے کی جو پہلی اینٹ ہے جسے ہم خشت اول کہہ سکتے ہیں، وہ ذات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ اس لیے پہلے اجلاس میں ان کی اہم شخصیت کے کچھ اہم گوشوں پر میں نے روشنی ڈالنے کی کچھ کوشش کی تھی۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ سرسری طور پر ان کے بعد جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور پیارے آقا کی نیابت کا عظیم منصب حاصل ہوا اور جنہوں نے اپنے تن من دھن کی قربانی پیش کر کے اس دین کے گلشن کو مزید ہرا کر دیا، ان شخصیات میں سے 2 حضرات کی زندگیوں پر ہم مختصر روشنی ڈالیں گے۔ میری مراد شان اسلام، شوکت دین، عزت مذہب حضرت سیدنا عمر ابن خطاب ہے، اور دوسری ہستی داماد رسول جامع القرآن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ ہم دھیرے دھیرے اپنے اس مخصوص، ممدوح اور مقصود بالذات جو ہماری منزل ہے، یعنی سالار قافلہ کربلا، شہدائے کربلا کے عظیم سردار سیدنا امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا ذکر ہی اس مجلس کا اہم مقصد ہے، چونکہ ان سے پہلے اس دین پر اور بھی کربلا آئے۔ میدان کربلا جو تاریخ میں مشہور ہے، اس کربلا سے پہلے بھی بدر کا میدان بھی ایک کربلا تھا، احد کا میدان بھی ایک کربلا سے کم نہیں تھا۔ جب مدینے کے اطراف کے سارے یہود اور سارے نصارا اور سارے منافقین اور سارے مشرکین مل کر مدینہ شریف کو بالکل تخت و تاراج اور اس کو بنیاد سے اکھاڑنے کے لیے متحد ہو گئے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں چاروں طرف سے مدینے کو گھیر لیا تھا، اس وقت خندق کی کھدائی اور صحابہ کرام کی بے مثال قربانی وہ بھی کربلا سے کم نہیں ہے۔ تو اس لیے ان حضرات سے پہلے جن کی محنتیں ہیں، ہمارا ایمانی اور اسلامی تقاضا یہ ہے کہ ہم ان محفلوں میں انہیں بھی کچھ نہ کچھ یاد کر لیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یوں تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت
مکہ کے گھر گھر پہنچائی، طائف کی گلیوں میں گئے، اوباشوں سے آپ نے پتھر کھائے، مکہ شریف سے مدینہ اور مکہ شریف سے حبشہ اور نہ جانے کس کس طرف آپ نے رخ کیا، سب کچھ کیا تبلیغ کے لیے، مگر بائی نام اور تعیین کے ساتھ نام لے کر بارگاہ یزدی میں جس ذات کے ایمان کی دعا مصطفیٰ نے فرمائی وہ نام ہے حضرت عمر کا۔ جس دور میں اسلام چھپا ہوا تھا، جس دور میں اسلام اتنا کمزور تھا ابھی کہ جیسے گھٹنوں کے بل چلنے والے بچے کی حیثیت تھی، جن چند ہستیوں نے اسلام کو قبول بھی کیا تھا وہ اپنا اسلام چھپا رہی تھی، کفار و مشرکین کا اتنا غلغلہ تھا اور اتنا دبدبہ تھا کہ چند مٹھی بھر مسلمان اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے، اور اس وقت یہی مصلحت بھی تھی اور یہی دور اندیشی بھی تھی۔ قطعی اس کو بزدلی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ جنہوں نے اپنی سگی ماں کو چھوڑ دیا ہو اسلام کی خاطر، جنہوں نے اپنے باپ کی محبت کو ٹھوکر مار دیا ہو اسلام کی خاطر، جنہوں نے اپنے پورے خاندان کو ترک کر دیا ہو اسلام کی خاطر، وہ بزدل نہیں تھے، وہ باہمت ہی لوگ تھے، مگر مصلحت یہی تھی کہ ابھی اسلام کو ظاہر نہ کیا جائے۔ تقریباً 29 مسلمان، تقریباً 39 لوگ دائرے اسلام میں آ چکے تھے، اور یہ مردوں کی تعداد ہے جو 39 لوگ تھے، اور خواتین میں تقریباً 23 خواتین تھیں جو اسلام لا چکی تھیں، مگر ابھی عام کفار و مشرکین ان کے اسلام سے واقف نہیں تھے، ان کی عبادت سے واقف نہیں تھے۔ ایسے موقع پر آپ حضرت عمر کی شان دیکھو اور ان کی قسمت کی بلندی دیکھو کہ آقا کریم نے ایک دن اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور بارگاہ الہی میں بشکل دعا یوں عرض کیا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے میرے مولا عمر ابن خطاب کے ایمان کے ذریعے اسلام کو قوت عطا کر دے، اسلام کو شوکت عطا کر دے۔ گویا کہ ابھی عمر اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے، مگر فطری طور پر، پیدائشی طور پر عمر کے قلب میں جرأت بہت زیادہ تھی، ہمت مردانہ اور بے مثال شجاعت اور جرأت، بے باکی، فیصلے کی طاقت، رائے قائم کرنے کا مادہ، یہ وہ اوصاف تھے جو حضرت عمر میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ آقا کریم اپنی عقل نبوت سے یہ ساری صلاحیتیں عمر میں دیکھ رہے تھے۔ ابو جہل کے سگے بھانجے تھے، کیونکہ آپ کی والدہ حضرت انتما یہ ابو جہل کی بہن ہے، تو آپ ابو جہل کے سگے بھانجے ہوئے۔ تو ایک روایت میں تو یہ ہے کہ آقا کریم نے ابو جہل اور ان دونوں کا نام لے کے عرض کیا تھا کہ اے اللہ، ان میں تجھے جو زیادہ محبوب ہو تو اسے اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن حضرت حاکم کی روایت ہے جو میں نے پہلے پیش کیا ہے، حضرت حاکم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خاص کر عمر ابن خطاب ہی کا نام لیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر نبی کی دعا ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم اس میں یہ قید لگا دیں کہ ہر نبی کی جائز دعا، تو اس قید کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی ناجائز دعا کر ہی نہیں سکتا، اس لیے جائز کی قید لگانے کی چندہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جو کسی وجہ سے بارگاہ الہی میں قبول ہونا نہیں ہے جس کو،
یعنی اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ اٹل فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ چیز ہونی ہی ہے۔ اب اگر کوئی نبی اس چیز کی دعا کر دے جو اللہ کی مرضی اور مشیت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں اس کو ہونا ہے، ٹلنا نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں نبی کے ارادے سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے کہ اے نبی اس کی دعا مت کرو، میں نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس کی مثال میں قرآن کریم سے دیتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جو گڑبڑی کی وہ سب لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے فرشتوں کے ساتھ بھی بد کرداری کا خیال قائم کر لیا دل میں۔ اتنی بد کردار اور بد عمل قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹل فیصلہ ہو گیا کہ ان کی بستی تہس نہس ہوگی اور یہ سب مبتلائے عذاب دنیا میں بھی ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے فرشتگان اعظام تشریف لائے ان کی بستیوں کو الٹنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے رقیق القلب تھے، آپ کے دل میں بہت زیادہ شفقت اور دوسروں کی بہت زیادہ محبت، انتہائی بردبار اور دوسروں کے خاطر بہت زیادہ نرم خو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ چنانچہ قرآن میں ان کے لیے آیا ہے اِنَّهُ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، وہ بہت زیادہ بردبار اور بہت زیادہ بارگاہ الہی میں گڑ گڑانے والے ہیں، یعنی کسی پر کوئی ظلم وہ دیکھنا گوارا نہیں کر پاتے تھے۔ تو جب فرشتے اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اب عذاب آنے والا ہے لوط کی قوم پر، تو حضرت ابراہیم نے ارادہ بنایا کہ لاؤ بارگاہ الہی میں عذاب ٹلنے کی دعا کر دیں۔ آپ ذرا غور کریں، شان نبوت دیکھیں اور مقام نبوت دیکھیں، اور وہ لوگ بار بار اپنے عقیدے پہ غور کرنے کی کوشش کریں جنہوں نے یا جن کے پیشواؤں نے معاذ اللہ یہ لکھ دیا کہ جس کا نام نبی یا علی ہے معاذ اللہ وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ یہاں تک لکھ دیا کہ کوئی بھی مخلوق ہو، اب مخلوق میں تو حضور بھی شامل ہے، تو یہ لکھ دیا کہ کوئی بھی مخلوق ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، یہ بھی کہہ دیا چھوٹی ہو یا بڑی۔ اب چھوٹی میں ہم لوگ اور نیچے لوور کلاس کے لوگ ہو جائیں گے، اور بڑی مخلوق میں اللہ کے انبیاء، تو وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی، ہر ایک کی شان اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ آپ ذرا دیکھو کہ حضرت ابراہیم کی کیا شان ہے کہ اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میرا نبی دعا کر دے اور میں قبول نہ کروں۔ تو چونکہ حضرت لوط کی قوم کے لیے عذاب آنا فیصلہ ہو چکا تھا، ادھر ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ قائم کیا کہ میں دعا کر دوں ٹلنے کی، تو اللہ کی طرف سے وہی آ گئی اتنے میں، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس دعا سے صرف نظر کر لو، یہ دعا مت کرو، اس سے الگ ہو جاؤ۔ انہم آتیہم عذاب غیر مردود، ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو آپ اس سے شان نبوت دیکھو کہ نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر کوئی دعا قبول نہیں ہونی ہوتی ہے تو اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے منع روک دیا جاتا ہے کہ میرے محبوب، میرے مقرب، میرے عزیز، میری بارگاہ کے چہیتے اس دعا کو کرو ہی نہ، میری رحمت کو گوارا نہیں کہ تمہارے لفظ نکلے اور میں قبول نہ کروں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اتنی تفصیل سے میں نے یہ بتانا چاہا کہ نبی کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، کوئی بھی نبی ہو۔ تو پھر سید الانبیاء، امام الانبیاء کی دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو امام الانبیاء نے عمر کے ایمان کی دعا کیا،
अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर इब्न अल-खत्ताब, ऐ अल्लाह उमर इब्न खत्ताब को ईमान देकर इस्लाम को ताकत और शौकत अता कर दे। ये दुआ कबूल हुई और उनके ईमान का वाक़या भी बड़ा दिलचस्प है। तफसील का वक्त नहीं, आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह साहिब मुताला हैं और सुनते रहते हैं कि उनके ईमान का बड़ा लंबा वाक़या है। लेकिन मैं इशारा ये कर दूं कि जब इस्लाम की तरक्की शुरू हो गई और किसी दिन चंद औरतें, किसी दिन चंद मर्द जब बराबर ईमान कबूल करना शुरू कर दिए और काफिरों को, मुशरिकों को ये ख़बर लग गई कि लोग जूक दर जूक इस्लाम में आ रहे हैं, लोग धीरे धीरे कशा कशा इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों ने एक मीटिंग रखी, जिस मीटिंग का मौजू ये था कि कौन वो हिम्मती आदमी है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करते हैं, ताकि ये रोज़ बरोज़ इस्लाम की तरक्की न हो सके और हमारा पुराना दीन कायम रह सके। ये उनकी मीटिंग हुई। उमर इब्न खत्ताब के बारे में मैंने बताया कि फितरी एतबार से बहुत जरी, बेबाक और निडर इंसान थे। तो उस मीटिंग में यही थे जो खड़े हो गए और इन्होंने कहा कि मैं काम तमाम कर सकता हूँ। नंगी तलवार लेके आप निकल पड़े थे, मगर नतीजा क्या हुआ था? वाहरे निगाहे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाहरे आकाए करीम की चश्मे मुबारक, नियत करके चले थे कत्ल की, और जैसे ही बारगाहे मुस्तफ़ा में पहुँचे तो मामला क्या हुआ कि शिकार करने चले थे, शिकार हो के चले। निगाहे मोहम्मदी पड़ी, उमर इब्न खत्ताब का दिल पिघल गया और इस्लाम के लिए उनके दिल का दरवाज़ा खुल गया और कलमा पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम हो गए। अब तक उमर थे, क़ब्ले इस्लाम, इस्लाम में आने से पहले नाम उमर था, और जिस दिन से इस्लाम ले आए 2 ही दिन के बाद आपका लक़ब फ़ारूक़ आज़म पड़ गया। फ़ारूक का माना होता है हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला, दूध को दूध, पानी को पानी कर दे, जो शर और खैर में इम्तियाज़ की लकीर खींच दे, जो अच्छे और बुरे में खत्ते फासिल बना दे, जो हक़ और नाहक़ को बिल्कुल अलग कर दे, उसको कहते हैं फ़ारूक। तो आपको फ़ारूक लक़ब हुजूर ने दिया। कैसे दिया? 39 मुसलमान थे मगर छुप कर नमाज पढ़ रहे थे अपने कमरों में, अपने खीमों में। उस दौर के बने हुए मिट्टी और लकड़ियों के घरों में लोग अपनी अपनी इबादतें अपने अंदाज में कर रहे थे अपने तौर पर। जब 7वां छठा साल है ऐलान नबूवत का, छठा साल है, उमर इब्न खत्ताब इस्लाम ले आए, और जिस घर में आपने इस्लाम कबूल किया बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, वो दारे अरकम था। उमर इब्न खत्ताब ने जैसे ही कलमा पढ़ा तो लोगों ने इतनी ज़ोर से नारे तकबीर बुलंद किया मारे खुशी के कि तारीख़ में आया है कि पूरे मक्के में, मक्के की आबादी जो थी सब जगह आवाज़ फैल गई, और ये हुआ कि उमर तो इस्लाम ले आए। बहुत सारे हजरात इस्लाम कबूल कर चुके थे, मगर सरदारों के सामने क्या, मामूली इंसानों के सामने भी लोग ये चर्चा नहीं कर रहे थे कि मैं इस्लाम लाया हूँ। लेकिन उमर इब्न खत्ताब की जुरात देखो कि इन्हीं की तरह निडर और इन्हीं की तरह बेबाक और इन्हीं की तरह कवि अबू जहल भी था। आप सबसे पहले खुद गए अबू जहल के दरवाजे को खटखटाते हैं, आवाज़ आई कौन? फरमाते हैं उमर तेरा बातिल दीन छोड़ करके इस्लाम में आ गया है। आपने खुद, ये निडर, ये बेबाकी है आपकी। अबू जहल ने अंदर से कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन तारीख़ निगार ने लिखा है कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि दरवाज़ा खोल के मुकाबला कर सके। इसके बाद आपने चुन चुन करके सारे सरदारों के यहाँ जा कर के अपने ईमान का ऐलान किया, और फिर हुजूर के बारगाह में आए, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह क्या आप हक़ पे नहीं हैं? आका ने फरमाया बेशक हम हक़ पे हैं।
آپ نے عرض کیا کیا یہ بت پرست لوگ باطل پرست ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بالکل باطل پرست ہیں۔ تو عمر ابن خطاب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج کے بعد مسلمان خیموں کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے، آج کے بعد اپنے مٹی اور لکڑی کے گھروں میں نہیں، کعبے کے صحن میں کھل کر کے اللہ کی نماز پڑھی جائے گی۔ تو یہ پہلی شخصیت ہے جس نے راستہ ہموار کیا اور لوگوں نے کھلے ہوئے میدان میں اللہ کی عبادت شروع کیا۔ اسی وجہ سے زبان زبان پر جاری ہوا کہ یہ فاروق نہیں فاروق اعظم ہے، انہوں نے حق اور باطل میں بالکل فرق کر دیا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دیکھ لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کعبہ 2-3 چکر لگانے کے بعد وہی حجر اسود جس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس پتھر میں 2 آنکھیں لگا دے گا، اور چونکہ وہ جنت سے آیا ہے اور جنت ہی میں جائے گا، وہ جنتی پتھر ہے، اس پتھر میں اللہ تعالیٰ آنکھ لگا دے گا، اور قیامت کے دن وہ پتھر ان تمام لوگوں کا نام لے لے کر کے گواہی دے گا جس نے اس کی زیارت کی ہے اور جس نے اسے چوما ہے۔ تو اس کی چونکہ یہ شان و عظمت ہے اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے اسے بوسہ دیا، چونکہ وہ جنتی پتھر تھا۔ تو حضور کے بوسہ دینے کو عمر نے دیکھ لیا، چونکہ ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے اور جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب ابھی نو مسلم تھے، اور پوجا، پتھروں کی پوجا اور پتھروں کی پرستش تو لوگ کرتے ہی آ رہے تھے۔ عمر ابن خطاب نے بھی حضور کی وہی نقل کیا۔ اس کو کہتے ہیں عشق کامل، اور اس کو کہتے ہیں دیوانگی اور فریبتگی، کہ محبوب کی کوئی ادا چھوٹنے نہ پائے، دلیل سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ادائے محبوب پہ مر مٹو، ادائے معشوق پہ مر مٹو، یہ ہے سچی محبت۔ جہاں دلیل ڈھونڈی جاتی ہے، جہاں وجہ پوچھی جاتی ہے، جہاں سبب تلاش کیا جاتا ہے، وہاں عقل کا غلبہ ہوتا ہے، محبت کا غلبہ نہیں ہوتا ہے۔ عمر ابن خطاب اس محبت کی منزل پہ تھے کہ حضور کی محبت کے معاملے میں عقل نہیں، وہ عقل کو مغلوب رکھتے تھے اور محبت کو غالب رکھتے تھے۔ تو انہوں نے بھی وہی نقل کر لیا، یعنی 2-3 چکر لگانے کے بعد آپ نے بھی چوم لیا۔ اس کے بعد آپ کو فوراً یہ احساس ہوا، چونکہ آپ رائے اور دانش میں، فہم و فراست میں بڑے اعلیٰ تھے، تو فوراً ان کو یاد آیا کہ یہ جو میرے رفقا ہیں، جو میرے ساتھ میں طواف کر رہے ہیں، کہیں ان کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ عمر کے دل میں اب بھی پتھر کی محبت باقی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل اسلام میں آ جاؤ۔ کہیں ایسا تو نہیں یہ لوگ یہ سوچیں کہ میں مکمل نہیں آیا ہوں اور یہ میری ادا یہ پرانی ریت کا اثر ہے، تو اس لیے فوراً کھڑے ہو گئے اور اس پتھر کو مخاطب کر کے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا انک حجر لا تنفعنی ولا تضرنی، اے پتھر سن، بے شک تو ایک پتھر ہی ہے اور بحیثیت پتھر تو عمر کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ بحیثیت پتھر، اگر اس پتھر سے اللہ کی طرف سے مدد ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن بحیثیت پتھر آپ نے فرمایا تو نہ میرا نقصان کر سکتا ہے نہ میرا فائدہ کر سکتا ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اے پتھر سن، اگر میری آنکھوں نے حضور کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر ہرگز تجھے بوسہ نہ دیتا، میں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے بوسہ دیا۔
یہ باتیں، یہ حضرت عمر کی زندگی کی وہ گوشے ہیں جو ان کے عشق رسول کو اجاگر کرتے ہیں، جو ان کی محبت رسول کو واضح کرتے ہیں کہ ایک ایک ادا کو عمر ابن خطاب ایمان میں بہت کامل و مکمل تھے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرے عمر کا ایمان اتنا قوی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب عمر اپنے حجرے سے نکلتے ہیں تو گلیوں میں جو شیاطین دور دور تک ہوتے ہیں ان کا سایہ دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ شوکت عمر تھی، یہ عمر کی شان تھی۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ حدیث سنا آپ نے، جو بخاری اور مسلم میں ہے یہ حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی مسلمان پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی آل اولاد اور کل جہان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ جب یہ حضور کی حدیث آپ نے سنی تو گھبرائے کہ والناس اجمعین کا مطلب وہ سمجھ رہے تھے کہ اپنے سوا چھوڑ کر اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنے چچا، ماں باپ، رشتہ دار اور اپنے سامان، جائیداد، تجارت، ہر چیز سے زیادہ حضور سے محبت کرو سوائے جان کے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بارے میں فرمائے کیا حکم ہے؟ میں آپ کو کل جہان سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں سوائے اپنی پیاری جان کے۔ تو میرے آقا نے سینے پہ ہاتھ رکھا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، ابھی تمہارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے جو اللہ تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ حضور کے ان انگلیوں کا اور حضور کے دست مقدس کا وہ فیضان ہوا عمر کے سینے پر کہ ہاتھ لگتے ہی فرماتے ہیں کہ دل میں انقلاب آ گیا اور دل کے دروازے کھل گئے، اور اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ میری جان کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے حضور ہے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب لگ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا اے عمر اب تم کامل مومن ہو۔ اتنی شوکت اور اتنی عزت اور اتنے نڈر ہونے کے باوجود آپ کی انکساری ذرا دیکھو۔ مشہور روایت ہے کہ عید کے روز جب کہ آپ امیر المومنین تھے، اور امیر المومنین کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی ایک ضلع، کنٹری کا یا ایک صوبے کا ذمہ دار، بلکہ امیر المومنین کا مطلب ہوتا ہے پورے عالم اسلام کے تمام مومنوں کا سردار، پورے عالم اسلام کا۔ تو اتنی بڑی عزت اور اتنا بڑا درجہ جو امیر المومنین ہو، ظاہر سی بات ہے دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ عید کے دن تو وہ آگے آگے ہو، شان دولہا بن کر اور ساری قوم اس کے پیچھے ہو، یہ شان دنیا دیکھنا چاہتی ہے، مگر یہ آپ کی تواضع اور آپ کی انکساری تھی کہ عید کے روز بھی اپنا دروازہ بند کر کے رو رہے تھے۔ یہ اس لیے بھی ہمیں سننا چاہیے کہ جنہیں واقعی عزت حاصل تھی اور جن کے پاس واقعی اقتدار تھا اور سب کچھ تھے وہ، مگر اس کے باوجود ان کو خوف خدا کس حد تک تھا، خوف خدا کس حد تک تھا کہ عید کے روز جو مبارک بادیوں کا دن ہے اس دن بھی ان کی آنکھیں اشکبار ہیں، اور اتنا روئے کہ لکڑی کا چھوٹا دروازہ اور وہ بھی اس دور کا مکان، آپ اپنے دروازے کے قریب بیٹھ کر رو رہے تھے تو دروازے کے نیچے سے آنسو آگے بہہ گئے باہر۔ مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچی امیر کو سلام کرنے کے لیے کہ چلیں امیر المومنین کو مبارکباد دے دیں، آج عید کا دن ہے۔ باہر دیکھا تو دروازے کے باہر یہ نم ہے مٹی، کنڈی کھٹکھٹایا، عمر ابن خطاب نے کھولا تو دیکھا کہ چہرے کا رنگ متغیر ہے، آواز بھرائی ہوئی ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور آنسوؤں کی لکیریں چہرے پر بنی ہوئی ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا اے امیر المومنین الیوم یوم العید، آج تو عید کا دن ہے اور عید کا معنی ہی خوشی کا ہوتا ہے۔
تو عید کا دن ہے جب ایک غریب، فقیر، نادار، یتیم بھی کسی نہ کسی طرح خوش ہے، تو آپ امیر المومنین ہیں، آپ کیسے خوش نہیں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے بھی یہ معلوم ہے کہ آج عید کا دن ہے، الیوم یوم العید مجھے بھی یاد ہے، لیکن تم لوگوں کو ایک سبق یاد ہے، ایک سبق نہیں یاد ہے۔ الیوم یوم العید بھی ہے اور الیوم یوم الوعید بھی ہے۔ آج عید کا بھی دن ہے اور آج وعید کا بھی دن ہے۔ عید اس کے لیے ہے جس کی تراویح قبول ہو چکی ہو، عید اس کے لیے ہے جس کی نمازیں قبول ہو گئی ہوں، عید اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے ہوں، عید اس کے لیے ہے جس نے رمضان کے تینوں عشروں کی برکتیں پورے طور پہ حاصل کی ہو اور اللہ کی رضا پا لیا ہو۔ لیکن اگر کسی نے اس کی قدر نہ کر پائی اور اس کی تراویح لائق قبول نہیں یا اس کا روزہ لائق قبول نہیں، تو اس شخص کے لیے عید نہیں، یہ وارننگ کا دن ہے، یہ وعید کا دن ہے، یہ خوف کا دن ہے۔ عمر اس لیے رو رہا ہے کہ عمر کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی تراویح قبول ہے یا مردود ہے۔ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا نام ان میں ہو جن کی تراویح مردود ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے ان کے سجدے مقبول تھے، ان کی تسبیحات سب مقبول تھیں۔ یہ ہم جیسے ناکاروں کے لیے سبق کی ضرورت ہے، یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر ابن خطاب بحیثیت امیر المومنین دربار خلافت میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، دوران اکل و شرب کھانا کھا ہی رہے تھے کہ آپ کے ہاتھ سے ایک لقمہ دسترخوان پہ گر گیا، آپ نے اپنے ہی ہاتھ سے اٹھا کے اسے دوبارہ منہ میں ڈال لیا۔ خادم نے عرض کیا امیر اگر جان کی معافی ہو تو میں عرض کر دوں، چونکہ دشمن بہت گری نگاہوں سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، اگر یہ بات ان کو پتہ چل گئی کہ مسلمانوں کا جو امیر ہے وہ گرا ہوا لقمہ کھاتا ہے، تو ہم لوگوں کی عزتیں ان کی نگاہوں میں اور نیچی ہو جائیں گی اور وہ نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے نوازیں گے، تو اس لیے آئندہ کرم فرمائیں کہ یہ چیز نہ ہو آپ سے۔ عمر ابن خطاب کا چہرہ پرجلال ہو گیا اور مارے غضب کے کہتے ہیں اے دربان اپنی زبان بند کر لے، یہ تیرا عقیدہ ہوگا کہ عزت لوگ دیتے ہیں، عمر کا عقیدہ ہے عزت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، دین پر عمل کرنے میں عزت ہے اور دین کے اصولوں سے ہٹنے میں بے عزتی ہے۔ تو یہ تو اس لقمے کا احترام کرنا یہ تو حکم اسلام ہے، عمر اسلام پہ عمل کر رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کے طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قطعی ایسا متقی، ایسا عاشق رسول، ایسا پرہیزگار، ایسا دین کا حامی و ناصر، کیا وہ مولا علی کے ساتھ غصب کا معاملہ کر سکتا ہے؟ جس کے رگ رگ میں تقوی ہو، جس کے نس نس میں عشق رسول کی جو ہے حرارت موجود ہو، جس کے بال بال میں خوف خدا کا اثر موجود ہو، جس کی خلوت، جس کی جلوت، جس کی صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے گزرتی ہو، ان لوگوں کو اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کرنا چاہیے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت مکمل ہوئی تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا جو قائم کیا تھا عمر ابن خطاب نے 6 لوگوں کا، انہی 6 لوگوں کے متفقہ رائے سے سیدنا عثمان غنی خلافت پر آتے ہیں۔ آپ کا جو سب سے بڑی فضیلت ہے حضور کی بارگاہ میں، وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منظوم انداز میں یوں سماعت کر لے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یعنی یکے بعد دیگرے، چونکہ سگی بہنیں 2 ایک ہی وقت میں ایک مرد کے عقد میں نہیں جمع ہو سکتی، تو یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں مقدس نور، چونکہ آپ کا گھرانہ نور علی نور ہے، تو 2 نور آپ کو ملے، اس لیے نورین کہا گیا، ذوالنورین یہ آپ کا لقب ہے۔ اور دوسرا آپ کا لقب ہے جامع القرآن، جو خطبے میں ہے
جامع القرآن، یعنی آپ نے قریش کی زبان پر، قرآن چونکہ قریش کی لغت پر اترا تھا، انہی کی تہذیب، انہی کی زبان اور انہی کی اداؤں کے مطابق قرآن اترا تھا۔ تو آپ کے دور خلافت میں جب ملک شام کے علاقے میں کہیں جنگ ہو رہی تھی تو کچھ صحابہ نے وہاں پر اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ملک شام کے کچھ قراء اور قرآن پڑھنے والے آپس میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ ایک قاری نے کہا تم غلط پڑھ رہے ہو، دوسرے نے کہا نہیں تم غلط پڑھ رہے ہو، قرآن ایسے اترا ہے، یہ الفاظ اس طرح ادا کیے جائیں گے۔ یعنی قراءت قرآن کے حوالے سے اہل شام کے قاریوں میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ صحابہ نے جب دیکھا تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی کتاب اختلاف کا شکار بن جائے اور یہ لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے اس کلام الہی سے۔ تو جنگ مکمل ہونے کے بعد صحابہ امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے عثمان غنی آپ قوم کے ساتھ بھلائی کیجئے اور اللہ کی کتاب کو سنبھالنے کے لیے ہمت کیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ قرآن میں اختلاف شروع ہو چکا ہے، ملک شام کے باشندے اس کی تلاوت میں اختلاف کر رہے ہیں، اس لیے جتنی جلد ہو سکے آپ پھیلے ہوئے نسخوں کو اکٹھا کروائیے اور ایک ہی لغت پر قرآن کو جاری کیجئے تاکہ یہ اختلاف مٹ جائے۔ تو اس وقت حضرت عمر ابن خطاب کی بیٹی حضرت حفصہ جو ام المومنین بھی بعد میں ہوئی، یعنی جب وہ بیوہ ہو گئیں تو سرکار نے اپنے مبارک عقد میں انہیں قبول فرما لیا تھا۔ حضرت حفصہ اس اعتبار سے عمر ابن خطاب خسر بھی لگتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے۔ تو ام المومنین کے پاس کچھ نسخے تھے، وہ صدیق اکبر نے جو جمع کیے تھے وہ نسخے ان کے پاس تھے۔ تو آپ نے کہلوا بھیجا کہ ام المومنین سے عرض کر دو کہ میرے پاس وہ نسخے بھیج دیں، میں اس سے نقل کروا لوں پھر واپس کر دوں گا۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں نسخ عثمان المصاحف وبعث بها الى الآفاق، کہ حضرت عثمان غنی نے چند نسخے تیار کروا کر اسے خاص خاص ملکوں اور علاقوں میں بھیج دیا۔ تو آپ نے وہ نسخے منگوائے اور کچھ ماہرین صحابہ کو اکٹھا کیا اور آپ نے حکم دیا کہ ایک ہی لغت پر، ایک ہی اسلوب پر اور قریش کی زبان پر اس کو مکمل کرو۔ اس کے بعد ان نسخوں کو آپ نے چاروں طرف بھیجوایا اور وہی نسخہ آج تک جاری ہے، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ آپ کے عشق رسول کا معاملہ ایک یہ ہے کہ آپ مسجد نبوی میں وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو آسمان کی طرف ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، کوئی علم نشرہ پڑھتا ہے، کوئی کلمہ تمجید پڑھتا ہے۔ عثمان غنی نے آسمان کی طرف دیکھا، پڑھا کچھ نہیں، صرف مسکرانے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ اے عثمان غنی یہ کیا بات ہے؟ نہ کوئی عجوبہ نظر آیا، نہ کوئی خاص بات نظر آئی، اور آپ یہ سادے آسمان کو دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں لوگوں عثمان سے یہ نہ پوچھو، عثمان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے مسکرانے کی سوائے اس کے کہ عثمان کی آنکھوں نے ایک دن اسی موقع پر دیکھا کہ حضور نے بھی وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اسی مقام پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے بھی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ عثمان وہی نقل کر رہا ہے تاکہ ادائے مصطفیٰ پہ عمل ہو جائے۔ آپ کے اندر خوف خدا اور آپ کے اندر اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ جب اپنے گھر پہ مجلس سجاتے ذکر رسول کی، ذکر خدا کی، اتنا روتے کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کبھی موت کا ذکر آتا یا کبھی قبروں کا ذکر ہو جاتا، قبرستان کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا تھا۔ آپ کا رتبہ بارگاہ رسول میں ایک یہ بھی ہے جو میری آخری بات ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 ہجری میں، یعنی حضور جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے
اور 6واں سال تھا تو آپ کے اندر کعبہ شریف کی محبت بے پناہ پیدا ہو گئی اور اللہ کے گھر کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ تو آپ نے صحابہ میں اعلان کیا کہ جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، کون ہے جو جائے گا؟ آج لوگ اجمیر جاتے ہیں، بغداد جاتے ہیں، آج کے اس کثرت اور اس بھری ہوئی آبادی میں اور کروڑہ اور لاکھوں مسلمانوں میں بھی اگر جاتا ہے قافلہ 100 کا جا رہا ہے، 200 کا جا رہا ہے، مگر اس قلت کے دور میں اور ان کم آبادی کے دور میں بھی حضور کے ساتھ جو عمرہ کرنے جا رہے تھے وہ تقریباً 1400 مسلمان تھے جو پیدل جا رہے تھے۔ 1400 مسلمانوں کا قافلہ لے کر جب آپ مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو کفار میں ایک وحشت اور دہشت پھیل گئی کہ شاید جن کو ہم نے مکہ سے نکالا تھا اور جن کے راستے پہ ہم نے کانٹے ڈالے تھے اور جن کو ہم نے دیوانہ کہا تھا اور جن کو ہم نے کعبہ کے سائے میں نماز پڑھتے دیکھ کر سجدے کی حالت میں ان کی پشت پر اونٹ کی اوجڑی رکھی تھی، ایسا تو نہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو لے کر آج وہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں اور ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ بہت چوکنے ہو گئے اور باہر نکل کر اعلان کرتے ہیں ہرگز ہرگز اس قافلے کو مکہ کے اندر نہیں داخل ہونے دیا جائے گا، ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی کی ایک فضیلت سماعت کر لیں۔ آقا کریم نے 1400 صحابہ پہ نظر ڈالی مگر ارشاد فرمایا کہ اے صحابیو، تم میں صرف ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کو دیکھ کر مکہ والے نرم ہو سکتے ہیں، وہ ہیں عثمان غنی۔ انہی کی وہ ذات ہے، ان کا وہ اخلاق ہے، ان کی وہ ملنساری ہے اور ان کی وہ ادائیں ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے دل پگھل جائیں۔ اے عثمان، تم جاؤ اور انہیں سمجھا دو کہ مصطفیٰ صرف اور صرف عمرہ کرنے آ رہے ہیں، لڑائی کرنے نہیں آ رہے ہیں، انتقام لینے نہیں آ رہے ہیں، بدلہ لینے نہیں آ رہے ہیں۔ مگر ان لوگوں نے شرارت کیا اور کہا کہ عثمان، تم آ گئے ہو، چونکہ تم سے ہمارے پرانے مراسم ہیں اور ہم تمہیں عزت دیتے ہیں، اس لیے تم چاہو تو طواف بھی کر لو، عمرہ بھی مکمل کر لو، مگر تمہارے نبی کو ہرگز ہرگز اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ اس موقع پہ ہم لوگ غور کریں اور شرعی اعتبار سے غور کریں کہ اگر دشمن نبی کے لیے اجازت نہیں دے رہا ہے اور عثمان کو اجازت مل رہی ہے اور مکہ پہنچ بھی گئے ہیں، کعبے کے قریب حاضر بھی ہیں، کیا شرعاً انہیں منع ہے طواف کرنا؟ نہیں۔ جس کو موقع مل جائے وہ عبادت کر لے، جس کو موقع مل جائے وہ زیارت کر لے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ عثمان کے لیے نہ مکروہ تھا، نہ خلاف اولا تھا، نہ ناجائز و حرام تھا، بلکہ پورے طور پر باعث ثواب تھا کہ وہ کعبہ کا طواف کر لے، عمرہ مکمل کر لے۔ مگر واہر عشق عثمان، جبکہ لوگ مکہ کے سارے لوگ ایک طرف ہیں، تنے تنہا واحد ہیں صاحب ایمان، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں تمہیں اجازت ہے۔ کوئی اور ہوتا تو دباؤ میں آ جاتا، کوئی اور ہوتا تو مرعوب ہو جاتا، مگر عثمان غنی نے ایک آواز بلند فرمایا اور کہا، اے مکہ والو، تم کیسی بات کرتے ہو؟ کیا میرے ساتھ نرمی کر کے تم میرے عشق رسول کا پاور کم کر سکتے ہو؟ عثمان ہرگز اس وقت تک طواف کرے گا ہی نہیں جب تک میرے آقا طواف نہیں کریں گے۔ میں اس طواف کو طواف ہی نہیں مانتا جو حضور کے بغیر ہو۔ حضور آگے ہوں گے، غلام پیچھے سے ہوگا۔ اس موقع پر ان 1400 صحابہ میں یہ خبر اڑ گئی، جب عثمان کو دیر لگی تو خبر اڑ گئی کہ شاید ان کو شہید کر دیا گیا، شاید ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں ایک بہت بڑا پیڑ لگا ہوا تھا، اسی پیڑ کے کو ٹیک بنا کر کے حضور تشریف فرما ہو گئے اور سارے صحابہ سے کہتے ہیں کہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اور دین پر قائم رہنے کے لیے مضبوطی سے تم ایک ایک کر کے آؤ، وعدہ کرو، بیعت کرو۔ پیری اور مریدی کی سند اور بنیاد یہیں سے ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بدلہ اور ان کے تئیں لڑنے کے لیے سب لوگ تیار ہو کہ نہیں؟ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ قرآن کریم نے اس کو 26ویں پارے سورۃ الفتح میں ذکر کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ شجرہ مانے پیڑ ہوتا ہے، تو آپ
اسی درخت کے تحت بیٹھ گئے اور ایک ایک صحابی آتا حضور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا اور عہد لیتا کہ میں دین پر قائم رہوں گا اور آپ کے ہر حکم پر میں تیار ہوں۔ جب سارے صحابہ مکمل ہو گئے، چونکہ عثمان غنی غیر حاضر ہیں، بس یہی آخری لفظ ہے، عثمان غنی غیر حاضر ہیں، ابھی وہ مکہ سے واپس نہیں آ سکے ہیں، اور 1400 صحابہ کی باری مکمل ہو گئی۔ جب سارے صحابہ کی باری مکمل ہو گئی تو حضور نے وہی ہاتھ جس ہاتھ پر سارے صحابہ نے ہاتھ رکھا تھا، آقا نے اب اپنا دوسرا ہاتھ اس ہاتھ پر رکھا اور کہا لوگو کان کھول کر سن لو، یہ ہاتھ نبی کا ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے دست اقدس کو حضور نے عثمان کا ہاتھ کہہ دیا ہے۔ تو عثمان غنی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی بے مثال قربانیاں جافشانیاں ہیں دین کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے اصلی فیضان سے ہم سامعین کو مالا مال فرمائے، اور ہمارے جتنے یہاں ناظرین ہیں، سامعین ہیں، اور جہاں تک میری آواز پہنچے گی، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ اس دوسرے اجلاس میں جن دو مقدس ہستیوں کا مختصر تذکرہ ہوا ہے، میں یہ کہہ دوں آخر میں کہ وہ سمندر ہیں اور جو میں نے بیان کیا یہ قطرہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر سلام۔ مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کرو لو درود، ان کے مولا پر کرو لو درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سل کے بہی، در منصور قرآن کی سل کے بہی، دو در منصور قرآن کی سل کے بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت
ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إله العالمين حمد لك ربي حاضر قبول مولا اس ذکر شہدائے کربلا کی پاکیزہ محفل میں جس قدر بھی ذکر ہوا نظرا نثرا سب کو قبول فرما. خطاؤں کو، لغزشوں کو، بھول چوک کو، تعمیرات کی خطا کو یا اللہ تو اپنے کرم بے پایا سے معاف فرما اور اس پر خوب خوب اجر و ثواب مرحمت فرما. یہ تحفہ ہم گنہگاروں کی طرف سے خاص کر خاندان ہاشمی کے ان تمام چھوٹے بڑے منتظمین کی طرف سے بارگاہ رسالت مآب نے قبول فرما دے. پیارے آقا کے جتنے بھی صحابہ ہیں، صحابیات، آل اولاد، ازواج، خاندان، اہل بیت، جملہ غازیان اسلام، شہیدان اسلام، مجاہدین اسلام، جملہ اولیاء اکرام، درجہ بدرجہ تمام مومنین مومنات کی ارواح طیبات کو نظر مولا قبول فرما. مولا بالخصوص بانی اجلاس اور ان کے خاندان کے تمام تر افراد و اشخاص جو دنیا سے جا چکے ہیں، مولا سب کی ارواح طیبات کو یہ نظر عقیدت پیش قبول فرما دے. یا اللہ ہم تمام حاضرین کو اس محفل کی برکتوں سے مالا مال فرما دے. اے اللہ کریم یقیناً ہم گناہوں میں لت پت ہیں، ہم عصیاں کے مرتکب ہیں، نافرمانیوں کے قدم قدم پر شکار ہوتے ہیں، مگر مولا تو بہت بڑا رحمان ہے، اپنی رحمت سے ہمیں مالا مال فرما. یا اللہ ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا ہمیں اسلامی شان و بان عطا فرما، ایمان میں قوت عطا فرما، اخلاص میں برکت عطا فرما، علم میں اضافہ فرما، عمل میں اخلاص فرما. اے اللہ کریم ریاکاری سے محفوظ فرما. ہم سب کو ایمان کی دولت میں مزید اضافہ فرما. یا اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. مرنے کے بعد اپنے محبوب کے وسیلے سے بخشش فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.